الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و حاضرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پورے عالم انسانیت تک پہنچانے والے خالص نبیوں والے کام کی اس نورانی، دینی، اسلامی، اصلاحی، روحانی، بابرکت، برحمت، بامبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم استقبال ہے، خوش آمدید۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے سلسلہ وار تاریخ اسلام جلد اول باب صوم کل کے بیان کے آگے کا بیان انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملک شام میں ایرانیوں کی جانب سے کسی قدر اطمینان ہو چکا تھا اور امید نہ تھی کہ اب جلد وہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کے خواب دیکھیں گے۔ جس وقت عرب کے ہر ایک حصے میں فتنہ ارتداد فرد ہو گیا اور ایرانی خطرے کی اہمیت بھی کسی عجلت کی متقاضی نہ رہی، تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف سے رومی و غسانی خطرے کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمرو غسانی بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد جنگ موتا ہوئی۔ پھر رومیوں اور غسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر فوج کشی کی تیاریاں کیں، جس کا حال سن کر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر تبوک تک تشریف لے گئے، مگر اس وقت تک عیسائی پورے طور پر اتنے بڑے عربی اور اسلامی لشکر کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرحد شام پر روب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر خبر پہنچی کہ سرحد شام پر فوجی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جو بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرحد شام کی طرف گئے، اور جو مقابل ہوا اس کو شکست دے کر جلدی سے واپس چلے آئے، کیونکہ فتنہ ارتداد کا اندرون ملک میں خوب زور شور تھا۔
فتنہ ارتداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جب 11 لشکر تیار کر کے روانہ کیے تو ان میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو دے کر حکم دیا کہ تم سرحد شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی شامی خطرے کو محسوس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے فتنہ ارتداد کے فرد کرنے میں شامی خطرہ کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تو عراق کی طرف متوجہ کر دیا کہ ایرانی خطرے کی طرف سے اطمینان حاصل ہو۔ ملک عرب کے ہر حصے میں ایلچی بھیج کر لڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلے سے طلب کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ عرب کی متحدہ طاقت سے رومی اور ایرانی شہنشاہیوں کا مقابلہ کیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرے سے عرب کو نجات مل جائے۔ دوسرے عرب کے جنگجو قبائل جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے، ان کو ہر حصہ ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلے میں شام و عراق کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ عرب کے اتحاد قوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اندری صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتداد بھی اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدبیر رائے نے اسلامی عظمت و شوکت کی نشو و نما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تجربہ کار اور ہوشیار مالی اپنے باغیچے کی سرسبزی کے لیے کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ساتھ بہت تھوڑے سے آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے صدیقی ہدایت کے موافق جس قدر مسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لیتے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا اور عیسائی لشکر مقابلے پر آئے تو حتی الامکان جنگ چپاول سے کام لینا، میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ سب سے اول عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے، اور جب تک فتنہ ارتداد کلی طور پر فرد نہ ہو جائے اس وقت تک ہر قل و کسرہ کی فوجوں سے لڑائی چھیڑنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتابت جاری تھا، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ کی نقل و حرکت سے وہ صدیق اکبر باخبر تھے، اور برابر خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس مدینہ منورہ سے احکام پہنچتے رہتے تھے۔ ہرقل نے اسلامی لشکر کے حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی روسا کو مقابلے کے لیے ابھارا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور عرب مستنصرہ کے قبائل اسلامی لشکر کے مقابلے میں مغلوب ہوتے گئے تو قیصر روم ہرقل نے حامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو حامان کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل خود سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام میں آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اہتمام اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لیا۔ خالد بن ولید کے خط سے یہ تمام کیفیت صدیق اکبر رضی اللہ کو معلوم ہوئی، جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اتفاقاً جس روز یہ خط مدینہ میں پہنچا ہے اسی روز مکرمہ بن ابی جہل اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے تھے، ساتھ ہی ملک کے ہر حصے سے لڑائی کے لیے آمادہ
اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر قبائل آنے شروع ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے مکرمہ بن ابی جہل کو فوراً خالد بن ولید کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ خالد بن ولید اور ان کے ہمراہیوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کے راستے حملہ آور ہوں۔ اس کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے یزید بن ابی سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف حملہ آور ہو۔ پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر اس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ کو بنایا اور حکم دیا کہ تم حمص کی جانب جا کر حملہ کرو۔ اسی عرصہ میں شرجیل بن حسنہ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔ صدیق اکبر نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار شرجیل بن حسنہ کو مقرر فرما دیا اور حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ اس طرح صدیق اکبر نے 4 لشکر عرب مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سن 13 ہجری میں روانہ کیے۔ ملک شام پر حملہ آور ہوں۔ جب یہ چاروں لشکر حدود شام میں پہنچے اور ہرقل کو اس کی اطلاع ملی کہ عربوں نے 4 حصوں میں منقسم ہو کر 4 مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے، تو اس نے بھی اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم الشان لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ کے مقابلے کے واسطے اس نے اپنے حقیقی بھائی تزارق کو 90,000 فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ جرجہ بن نوذر کو 40,000 فوج دے کر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ کے مقابلے دمشق کی سمت بھیجا۔ راقص نامی سردار کو 50,000 فوج کے ساتھ شرجیل بن حسنہ کے مقابلے پر اور دن کی جانب اوفیقار بن نستور رس کو 60,000 کی جمعیت کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ کے مقابلے کو حمص کی طرف روانہ کی۔ حالانکہ مسلمانوں کے 4 لشکروں کا مجموعہ 30,000 کے قریب تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی زبردست تیاریاں مسلمانوں کے استحصال کی پہلے سے کر رکھی تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے۔ وہ تو لڑائی کو ٹالنا اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے تمام درباری، تمام عمرا، تمام سرداران فوج اور تمام صوبے دار ہمہ آمادہ و مستعد تھے کہ ملک عرب پر حملہ کیا جائے۔ اس مطلب کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہرقل تو لڑائی پر آمادہ نہ تھا، مگر رومی گورنمنٹ پورے طور پر آمادہ مستعد تھی۔ لہذا ہرقل کو رومی گورنمنٹ کا شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہر ایک اہتمام ایک ہوشیار تجربہ کار محتمم کی مستعد تھی۔ لہذا ہرقل کو رومی گورنمنٹ کا شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہر ایک اہتمام ایک ہوشیار تجربہ کار محتمم کی طرح کرنا پڑا۔ مسلمان سردار اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے تھے، لیکن حکم صدیقی کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخبر آپس میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر اس نے 8 گنا رومی فوج جو ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہے آ رہی ہے، تو ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ کو اطلاع دی، دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ ادھر چاروں سردار اپنی اپنی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ پر موک میں جمع ہوئے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر
ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو لکھا کہ تم صوبے ہیرا میں اپنی جگہ مسنہ بن حارثہ کو وہاں کا ذمہ دار افسر بنا کر نصف فوج مسنہ کے پاس چھوڑ کر اور نصف فوج خود لے کر شام کی طرف چلے جاؤ، اور وہاں کی تمام افواج اسلام کا ہے تمام بحیثیت سپہ سالار اعظم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کو کس طرح فہیم شکستیں دے کر ایک بڑا علاقہ سلطنت ایران سے چھین لیا تھا۔ ان کی نظر میں خالد رضی اللہ سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو اس خطرناک حالت میں رومیوں کا مقابلہ کامیابی سے کر سکے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ خالد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا کارنامہ جنگ موتا تھا کہ انہوں نے اسلامی لشکر کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھار لیا، جس کے صلے میں بارگاہ عزی سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا۔ لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ چاروں نہایت زبردست اور قبائل سپہ سالاروں کے پاس سیف اللہ کو بھیجنا اور ان چاروں پر ان کو سردار بنا دینا ضرور مفید ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ نے 10,000 فوج مسنہ بن حارثہ کے پاس چھوڑی اور 10,000 فوج لے کر شام روانہ ہوئے۔ اور ادھر ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ چاروں اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اس نے بھی اپنے چاروں سرداروں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی لشکر جمع ہو کر چشمہ یرموک کے دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمہ زن ہوئے جو پشت پر جانب پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے محصور تھا۔ اس 2,40,000 رومی لشکر کا سپہ سالار اعظم ہرقل کا بھائی تزارق تھا۔ ہرقل نے اس کو لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری کمک کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ حامان نامی سردار کو یرموک کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ یرموک کے اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا خود رومیوں پر اپنی قلت کے سبب حملہ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ یرموک میں جب دونوں طرف کے لشکر جمع ہوئے ہیں تو صفر کا مہینہ تھا۔ انہی ایام میں یا 2-4 روز بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق سے اپنا 10,000 لشکر لے کر یرموک کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو کئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رئیسوں کی فوجوں نے روکا ٹوکا۔ ہر جگہ خالد لڑتے، دشمنوں کا مار بھگاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ ربیع الاول سن 13 ہجری میں یرموک پہنچ گئے۔ یرموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سردار اور بطریق فوجی امداد کے ساتھ رومی لشکر میں آ کر شریک ہو چکے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ کے آنے سے پہلے اگرچہ معمولی چھیڑ چھاڑ دونوں لشکروں میں ہو جاتی تھی مگر کوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان جنگ یرموک کل کے بیان میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔